حضرت خدیجہ خویلد بن اسد بن عبد العزی بن قصا القرشیہ الاسدیہ اور فاطمہ بنت زائدہ کی بیٹی تھی۔ آپ بعثت سے 30 یا 40 سال پہلے مکہ میں پیدا ہوئی اور اسی شہر میں اپنے والد کے گھر پر پرورش پائی۔ آپ کا تعلق عرب کے قبیلے قریش سے تھا۔ آپ حسن صورت اور سیرت کے لحاظ سے طاہرہ کے لقب سے مشہور تھیں۔ اس زمانے میں حرب الفجار چھڑی جس میں حضرت خدیجہ کے والد لڑائی کے لیے نکلے اور مارے گئے۔ یہ عام الفیل سے 20 سال بعد کا واقعہ ہے۔ باپ اور شوہر کے مرنے سے حضرت خدیجہ کو سخت دقت واقع ہوئی۔ ذریعہ معاش تجارت تھی جس کا کوئی نگران نہ تھا، تاہم اپنے اعضاء کو مال تجارت دے کر بھیجتی تھی۔ ایک دفعہ مال کی روانگی کا وقت آیا تو حضرت ابو طالب نے محمد بن عبداللہ سے کہا کہ تم کو خدیجہ سے جا کر ملنا چاہیے، ان کا مال شام جائے گا، بہتر ہے کہ تم بھی ساتھ لے جاتے۔ میرے پاس ابھی روپیہ نہیں، ورنہ میں خود تمہارے لیے سرمایہ مہیا کر دیتا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہرت امین کے لقب سے تمام مکہ میں تھی اور آپ کے حسن معاملت، راست بازی، صدق و دیانت اور پاکیزہ اخلاقی کا چرچا عام تھا۔ حضرت خدیجہ کو اس گفتگو کی خبر ملی تو فوراً پیغام بھیجا کہ آپ میرا مال تجارت لے کر شام جائیں، جو معاوضہ اوروں کو دیتی ہوں آپ کو اس کا مضاعف دوں گی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبول فرما لیا اور مال تجارت لے کر میسرہ غلام حضرت خدیجہ کے ہمراہ بصرہ تشریف لے گئے۔ اس سال کا نفع سال ہائے گزشتہ کے نفع سے مضاعف تھا۔ حضرت خدیجہ کی دولت و ثروت اور شریفانہ اخلاق نے تمام قریش کو اپنا گرویدہ بنا لیا تھا اور ہر شخص ان سے نکاح کا خواہاں تھا، لیکن کارکنان قضا و قدر کی نگاہ انتخاب کسی اور پر پڑ چکی تھی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مال تجارت لے کر شام سے واپس آئے تو حضرت خدیجہ نے شادی کا پیغام بھیجا۔ نفیسہ بنت مینا یعلی بن امیہ کی ہمشیرہ اس خدمت پر مقرر ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منظور فرمایا اور شادی کی تاریخ مقرر ہو گئی۔ حضرت خدیجہ کے والد اگرچہ وفات پا چکے تھے، تاہم ان کے چچا عمرو بن اسد زندہ تھے۔ عرب میں عورتوں کو یہ آزادی حاصل تھی کہ شادی بیاہ کے متعلق خود گفتگو کر سکتی تھی۔ اسی بنا پر حضرت خدیجہ نے چچا کے ہوتے ہوئے خود براہ راست تمام مراتب طے کیے۔ تاریخ معین پر حضرت ابو طالب اور تمام رؤسائے خاندان، جن میں آپ کے بہنوئی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حمزہ بن عبد المطلب بھی تھے، حضرت خدیجہ کے مکان پر آئے۔ حضرت خدیجہ نے بھی اپنے خاندان کے چند بزرگوں کو جمع کیا تھا۔ حضرت ابو طالب نے خطبہ نکاح پڑھا۔ عمرو بن اسد کے مشورے سے 500 طلائی درہم مہر قرار پایا اور حضرت خدیجہ طاہرہ حرم نبوت ہو کر پہلی ام المومنین کے شرف سے ممتاز ہوئی۔ اس وقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 25 سال کے تھے اور حضرت خدیجہ کی عمر 40 برس کی تھی۔ یہ بعثت سے 15 سال قبل کا واقعہ ہے۔ آپ 25 سال اکلوتی حرم نبی تھی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شادی کے وقت حضرت خدیجہ کی عمر کے بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ اس بنا پر اس وقت آپ کی عمر 25 سے 46 سال تک بتائی گئی ہے۔ اکثر مورخین نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شادی کے وقت آپ کی عمر 40 سال بتائی ہے، لیکن اس سلسلے میں مزید روایات بھی ہیں، جبکہ بعض مصادر کے مطابق آپ کی عمر 25 سال تھی۔ اسی طرح 28 سال، 30 سال، 35 سال، 44 سال، 45 سال اور 46 سال بھی کہا گیا ہے۔ پیغمبر اکرم کے ساتھ شادی کے وقت حضرت خدیجہ کی عمر سے متعلق صحیح معلومات حاصل کرنا دشوار ہے۔ اس کے باوجود اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ پیغمبر اکرم اور حضرت خدیجہ کی مشترکہ زندگی کل 25 سال پر محیط تھی، 15 سال بعثت سے پہلے اور 10 سال بعثت کے بعد، اور تاریخی شواہد کے مطابق وفات کے وقت حضرت خدیجہ کی عمر 65 سال یا 50 سال تھی۔ یہ نتیجہ نکالا جا سکتا ہے کہ پیغمبر اکرم کے ساتھ شادی کے وقت آپ کی عمر 25 سے 40 سال کے درمیان تھی۔ پس اگر وفات کے وقت حضرت خدیجہ 50 سال کی تھی تو اس کا مطلب ہے کہ شادی کے وقت آپ کی عمر 25 سال تھی۔ اسی نظریے کو بعض محققین نے بھی ترجیح دی ہے، لیکن دوسری طرف سے پیغمبر اکرم اور حضرت خدیجہ کا بیٹا قاسم کی وفات بعثت کے بعد ہوئی، جس کا لازمہ یہ نقطہ ہے کہ قاسم کی ولادت کے وقت حضرت خدیجہ کی عمر کم از کم 55 سال، جو مذکورہ نظریے کے ساتھ سازگار نہیں ہے۔ البتہ پیغمبر اکرم کے ساتھ شادی کے وقت حضرت خدیجہ کے کنوارہ ہونے سے متعلق بعض شیعہ علماء کے نظریے سے اس نظریے کو بھی تقویت ملتی ہے، کیونکہ قریش جیسے اعلیٰ خاندان سے تعلق رکھنے والی ایسی
شان و منزلت والی خاتون کا 40 سال تک بغیر شادی کے رہنا بہت بعید نظر آتا ہے۔ ان دلائل کی بنا پر بعض محققین شادی کے وقت حضرت خدیجہ کی عمر 25 یا 28 سال ذکر کی ہے۔ ابراہیم کے علاوہ پیغمبر اکرم کی تمام اولاد حضرت خدیجہ سے تھی۔ مشہور قول کی بنا پر رسول خدا اور حضرت خدیجہ کی اولاد کی تعداد 6 ہیں، 2 بیٹے قاسم اور عبداللہ، جبکہ 4 بیٹیاں زینب، رقیہ، ام کلثوم اور حضرت فاطمہ زہرا۔ بعض ماخذ میں کہا گیا ہے کہ رسول خدا کے ساتھ رشتے ازدواج میں منسلک ہونے سے پہلے حضرت خدیجہ کے شوہردار اور بچہ دار ہونے کا ادعا ملتا ہے۔ بلازری انصاب الاشراف میں ابو حالہ ہند بن نباش کو پیغمبر اکرم سے پہلے حضرت خدیجہ کا شوہر قرار دیتے ہیں۔ بعض ماخذ میں یہ بھی کہا گیا ہے حضرت خدیجہ نے پیغمبر اکرم کی زوجیت میں آنے سے پہلے کسی سے شادی نہیں کی ہے۔ ابن شہر آشوب کے مطابق سید مرتضیٰ اپنی کتاب شافی اور شیخ توسی اپنی کتاب التلخیص میں پیغمبر اکرم کے ساتھ شادی کے موقع پر حضرت خدیجہ کے باکرہ ہونے کی طرف اشارہ کیے ہیں۔ بعض محققین اس بات کے معتقد ہیں کہ سرزمین حجاز میں رائج قومی اور نژادی تعصبات کو مد نظر رکھتے ہوئے اس بات کو قبول نہیں کیا جا سکتا کہ حضرت خدیجہ جو قریش کے بزرگوں میں سے تھی کی شادی قبیلہ بنی تمیم اور قبیلہ بنی مخزوم کے 2 اعرابی سے انجام پائی ہو، اور جن اولاد کی نسبت حضرت خدیجہ کی طرف دی جاتی ہیں حقیقت میں وہ ان کی بہن حالہ کی تھی، جن کی وفات کے بعد ان کے بچے حضرت خدیجہ کی زیر سرپرستی پلی بڑی ہیں۔ نکاح کے 15 برس کے بعد جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیغمبر ہوئے اور فرائض نبوت ادا کرنا چاہا تو سب سے پہلے حضرت خدیجہ کو یہ پیغام سنایا۔ وہ سننے سے پہلے مومن تھی کیونکہ ان سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدق کے دعویٰ کا کوئی شخص فیصلہ نہیں کر سکتا تھا۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ رسول خدا پر وحی کی ابتدا رویائے صادقہ سے ہوئی۔ آپ جو کچھ خواب میں دیکھتے تھے سپیدہ صبح کی طرح نمودار ہو جاتا تھا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خلوت گزین ہو گئے، چنانچہ کھانے پینے کا سامان لے کر غار ہیرا تشریف لے جاتے اور وہاں عبادت کرتے تھے۔ جب سامان ہو چکتا تو پھر حضرت خدیجہ کے پاس تشریف لاتے اور پھر واپس جا کے مراقبہ میں مصروف ہوتے، یہاں تک کہ ایک دن فرشتے غیب نظر آیا کہ آپ سے کہہ رہا ہے پڑھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں پڑھا لکھا نہیں۔ اس نے زور سے دبایا، پھر مجھ کو چھوڑ دیا اور کہا پڑھ، تو میں نے پھر کہا کہ میں پڑھا لکھا نہیں۔ پھر اس نے دوبارہ زور سے دبایا اور چھوڑ دیا اور کہا پڑھ، پھر میں نے کہا میں پڑھا لکھا نہیں۔ اسی طرح تیسری دفعہ دبا کر کہا کہ پڑھ اس خدا کا نام جس نے کائنات کو پیدا کیا، جس نے آدمی کو گوشت کے لوتھڑے سے پیدا کیا، پڑھ تیرا خدا کریم ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر تشریف لائے تو جلال الہی سے لبریز تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجہ سے کہا مجھ کو کپڑا اڑاؤ۔ لوگوں نے کپڑا اڑایا تو ہیبت کم ہوئی۔ پھر حضرت خدیجہ سے تمام واقعہ بیان کیا اور کہا مجھ کو ڈر ہے۔ حضرت خدیجہ نے کہا کہ آپ پریشان نہ ہوں، خدا آپ کا ساتھ نہ چھوڑے گا، کیونکہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، بے کسوں اور فقیروں کے معاون رہتے ہیں، مہمان نوازی اور مصائب میں حق کی حمایت کرتے ہیں۔ پھر وہ آپ کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئی جو مذہباً نصرانی تھے، عبرانی زبان جانتے تھے اور عبرانی زبان میں انجیل لکھا کرتے تھے۔ اب وہ بوڑھے اور نابینا ہو گئے تھے۔ حضرت خدیجہ نے کہا اپنے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں سنو۔ بولے ابن الاخ تو نے کیا دیکھا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واقعے کی کیفیت بیان کی تو کہا یہ وہی ناموس ہے جو موسیٰ پر اترا تھا، کاش مجھ میں اس وقت قوت ہوتی اور زندہ رہتا جب آپ کی قوم آپ کو شہر بدر کرے گی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کیا یہ لوگ مجھے نکال دیں گے؟ ورقہ نے جواب دیا ہاں، جو کچھ آپ پر نازل ہوا جب کسی پر نازل ہوتا ہے تو دنیا اس کی دشمن ہو جاتی ہے، اور اگر اس وقت میں زندہ رہا تو تمہاری وزنی مدد کروں گا۔ اس کے بعد ورقہ کا بہت جلد انتقال ہو گیا اور وہی کچھ دنوں کے لیے رک گئی۔ اس وقت نماز پنجگانہ فرض نہ تھی، رسول خدا نوافل پڑھا کرتے تھے۔ حضرت خدیجہ بھی آپ کے ساتھ نوافل میں شرکت کرتی تھی۔ ابن سعد کہتے ہیں رسول خدا اور حضرت خدیجہ ایک عرصہ تک خفیہ طور پر نماز پڑھا کرتے۔ عفیف کندی سامان خریدنے کے لیے مکہ آئے اور عباس بن عبد المطلب کے گھر میں فروکش ہوئے۔ صبح کے وقت ایک دن کعبہ کی طرف نظر تھی، دیکھا کہ ایک نوجوان آیا اور آسمان کی طرف قبلہ رخ کھڑا ہو گیا، پھر ایک لڑکا اس کے داہنی طرف کھڑا ہوا، پھر ایک عورت دونوں کے پیچھے کھڑی ہوئی۔ نماز پڑھ کر یہ لوگ چلے گئے تو عفیف نے عباس سے کہا کہ کوئی عظیم الشان واقعہ پیش آنے والا ہے۔ عباس نے جواب دیا ہاں۔ پھر کہا جانتے ہو یہ نوجوان کون ہے؟ یہ میرا بھتیجا
محمد ہے، یہ دوسرا بھتیجا علی ہے اور یہ محمد کی بیوی خدیجہ ہے۔ میرے بھتیجے کا خیال ہے کہ اس کا مذہب پروردگار عالم کا مذہب ہے اور جو کچھ کرتا ہے اس کے حکم سے کرتا ہے۔ دنیا میں جہاں تک مجھ کو علم ہے اس خیال کے صرف یہی 3 شخص ہیں۔ سب تاریخ نگاروں نے اس واقعے کو اور ایسے متعدد واقعات کو نقل کیا ہے۔ حضرت خدیجہ نے صرف نبوت کی تصدیق ہی نہیں کی بلکہ آغاز اسلام میں رسول خدا کی سب سے بڑی معین و مددگار ثابت ہوئی۔ رسول خدا کو جو چند سال تک کفار مکہ اذیت دیتے ہوئے ہچکچاتے تھے اس میں بڑی حد تک حضرت خدیجہ کا اثر کام کر رہا تھا۔ دعوت اسلام کے سلسلے میں جب مشرکین نے آپ کو طرح طرح کی اذیتیں پہنچائی تو حضرت خدیجہ نے آپ کو تسلی اور تشفی دی۔ رسول خدا کو مشرکین کی تردید یا تکذیب سے جو کچھ صدمہ پہنچتا حضرت خدیجہ کے پاس آ کر ختم ہو جاتا تھا، کیونکہ وہ آپ کی باتوں کی تصدیق کرتی تھی اور مشرکین کے معاملے کو آپ کے سامنے ہلکا کر کے پیش کرتی تھی۔ سنہ 7 نبوی میں جب قریش نے اسلام کو تباہ کرنے کا فیصلہ کیا تو یہ تدبیر سوچی کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے خاندان کو ایک گھاٹی میں محصور کیا جائے۔ چنانچہ حضرت ابو طالب مجبور ہو کر تمام خاندان ہاشم کے ساتھ شعب ابو طالب میں پناہ گزین ہوئے۔ حضرت خدیجہ بھی ساتھ آئیں۔ 3 سال تک بنو ہاشم نے اس حصار میں بسر کیے۔ یہ زمانہ ایسا سخت گزرا کہ طلحہ کے پتے کھا کر رہتے تھے، تاہم اس زمانے میں بھی حضرت خدیجہ کے اثر سے کبھی کبھار کھانا پہنچ جاتا تھا۔ چنانچہ ایک دن حکیم بن حزام نے جو حضرت خدیجہ کا بھتیجا تھا تھوڑے سے گیہوں اپنے غلام کے ہاتھ حضرت خدیجہ کے پاس بھیجے۔ راہ میں ابو جہل نے دیکھ لیا، اتفاق سے ابو البختری کہیں سے آ گیا۔ وہ اگرچہ کافر تھا لیکن اس کو رحم آیا۔ ابو جہل سے کہا، ایک شخص اپنی پھوپھی کو کھانے کے لیے کچھ بیچتا ہے، تو کیوں روکتا ہے؟ ام المومنین طاہرہ کی عظمت و فضیلت کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ رسول خدا نے جب فرض نبوت ادا کرنا چاہا تو فضائے عالم سے ایک آواز بھی آپ کی تائید میں نہ اٹھی۔ کوہ ہرا، وادی عرفات، جبل فاران، غرض تمام جزیرت العرب آپ کی آواز پر پیکر تصویر بنا ہوا تھا، لیکن اس عالمگیر خاموشی میں صرف ایک آواز تھی جو فضائے مکہ میں تموج پیدا کر رہی تھی۔ یہ آواز حضرت خدیجہ طاہرہ کے قلب سے بلند ہوئی تھی جو اس ظلمت کدہ کفر و ضلالت میں نور الہی کا دوسرا تجلی گاہ تھا۔ مسند احمد میں روایت ہے کہ رسول خدا نے حضرت خدیجہ سے فرمایا، با خدا میں کبھی لات و عزی کی پرستش نہیں کروں گا۔ انہوں نے جواب دیا کہ لات کو جانے دیجئے، عزی کو جانے دیجئے، یعنی ان کا ذکر نہ کیجئے۔ رسول خدا اور اسلام کو ان کی ذات سے جو تقویت تھی وہ سیرت نبوی کے ایک ایک صفحے سے نمایاں ہے۔ ابن ہشام میں ہے کہ وہ اسلام کے متعلق رسول خدا کی سچی مشیر کار تھی۔ رسول خدا سے ان کو جو محبت تھی وہ اس سے ظاہر ہے کہ باوجود اس تمول اور دولت و ثروت کے جو ان کو حاصل تھی رسول خدا کی خدمت خود کرتی تھی۔ چنانچہ صحیح بخاری میں روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی کہ خدیجہ برتن میں کچھ لا رہی ہیں، آپ ان کو خدا کا اور میرا سلام پہنچا دیجئے۔ رسول خدا کو زید بن حارثہ سے سخت محبت تھی لیکن وہ مکہ میں غلام کی حیثیت سے رہتے تھے۔ حضرت خدیجہ نے ان کو آزاد کرایا اور اب وہ کسی دنیاوی رئیس کے خادم ہونے کی بجائے شہنشاہ رسالت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام تھے۔ رسول خدا کو بھی حضرت خدیجہ سے بے پناہ محبت تھی۔ آپ نے ان کی زندگی تک دوسری شادی نہیں کی، 25 سال مشترکہ زندگی گزاری۔ ان کی وفات کے بعد آپ کا معمول تھا کہ جب گھر میں کوئی جانور ذبح ہوتا تو آپ ڈھونڈ ڈھونڈ کر ان کی سہیلیوں کے پاس گوشت بھجواتے تھے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ گو میں نے خدیجہ کو نہیں دیکھا لیکن مجھ کو جس قدر ان پہ رشک آتا تھا کسی اور پر نہیں آتا تھا، جس کی وجہ یہ تھی کہ رسول خدا ہمیشہ ان کا ذکر کیا کرتے تھے۔ حضرت خدیجہ کے مناقب میں بہت سی حدیثیں مروی ہیں۔ صحیح بخاری و مسلم میں ہے، عورتوں میں بہترین مریم بنت عمران ہے اور پھر عورتوں میں بہترین خدیجہ بنت خویلد ہیں۔ ایک مرتبہ جبرائیل علیہ السلام رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت خدیجہ آئیں تو حضرت جبرائیل نے فرمایا، ان کو جنت میں ایک ایسا گھر ملنے کی بشارت سنا دیجئے جو موتی کا ہوگا اور جس میں شور و غل اور محنت و مشقت نہ ہوگی۔ اکثر تاریخی ماخذ میں حضرت خدیجہ کی تاریخ وفات کو بعثت کا 10واں سال یعنی ہجرت مدینہ سے 3 سال پہلے قرار دیا ہے۔ ان ماخذ میں وفات کے وقت آپ کی عمر 65 سال ذکر کی ہے۔ ابن عبد البر کا کہنا ہے کہ حضرت خدیجہ کی عمر بے وقت وفات 64 سال 6 ماہ تھی۔ بعض مصادر میں ہے کہ حضرت خدیجہ کا سال وفات ابو طالب کا سال وفات ہی ہے۔ ابن سعد کا کہنا ہے کہ حضرت خدیجہ حضرت ابو طالب کی رحلت کے 35 دن بعد رحلت کر گئی ہیں۔ وہ اور بعض دوسرے مورخین نے کہا ہے کہ آپ کی وفات کی صحیح تاریخ رمضان سنہ 10 بعثت ہے۔
ہے۔ رسول خدا کے چچا حضرت ابو طالب بھی اسی سال رحلت کر گئے، لہٰذا رسول خدا نے اس سال کو عام الحزن کا نام دیا ہے۔ اسلامی احادیث کے مطابق رسول خدا نے آپ کو اپنی ردا اور پھر جنتی ردا میں کفن دیا اور مکہ کے بالائی حصے میں واقع پہاڑی کوہ حجون کے دامن میں مقبرہ معلی جنت المعلی میں سپرد خاک کیا۔